قونیہ یہ وہ شہر ہے جہاں صدیوں پہلے معرفت الہیہ کا ایک ایسا چشمہ پھوٹا جس سے دنیا جہاں کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے عرفان کا فیض پایا، جو کہ اب صدیاں گزرنے کے باوجود حضرت رومی رحمہ اللہ کی شعر آفاق کتاب مثنوی کی صورت میں جاری ہے۔ اس کتاب نے بلا شبہ ہر دور میں اسلامی تعلیمات، عقائد و احکامات کی دل نشین تشریح کا وہ فریضہ انجام دیا ہے جو کسی اور کتاب اور شخصیت کے حق میں نہیں آیا۔ قونیہ میں ہمیں جس صاحب دل، صاحب کلام شخصیت کی محبت کھینچ کر لائی وہ مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ کی ذات گرامی ہے۔ 7ویں صدی ہجری میں مسلم دنیا میں علم کلام عروج پر تھا، یہاں تک کہ جو کوئی اسلامی عقائد پر مباحثے میں شرکت کرنے کی اہلیت نہ رکھتا تو اسے علماء کے حلقوں میں جاہل سمجھا جاتا۔ اس مباحثے میں امام غزالی رحمہ اللہ اور امام رازی رحمہ اللہ جیسے روح پھونکنے والے متکلمین کی عدم موجودگی میں یہ گفتگو محض کھوکھلے لفظوں کا غیر معنی خیز تبادلہ بن کر رہ گئی تھی، جس سے نہ تو عقلیں مطمئن ہوتی اور نہ ہی دلوں کو سکون ملتا۔ اس وقت میں اللہ رب العزت نے جس کو وہ دل عطا فرمایا اور اس دل کی ترجمانی کے لیے وہ زبان دی جس نے مردہ دلوں کو زندہ کیا اور عشق الہی کی آگ نہ صرف اپنے ہم عصروں کے دلوں میں بھڑکائی بلکہ صدیوں تک آنے والے سالکین کے دلوں کو بھی اس سے گرمایا، ان کو مولانا رومی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے انتقال کے بعد سلطان سلیم نے آپ کا مزار بنوایا جو کہ آج تک مرجع خلائق اور دلوں کی تسکین گاہ بنا ہوا ہے۔ آپ کی خانقاہ کو 1927 عیسوی میں عجائب گھر بنا دیا گیا تھا۔ یہ میوزیم اور مولانا کا مزار آج بھی زائرین کے لیے کھلا ہوا ہے، جبکہ آج کل اس کی حیثیت ایک میوزیم کی ہے جس کے اندر جانے کے لیے باقاعدہ ٹکٹ لینا پڑتا ہے۔ صبح 7 بجے یہ میوزیم کھلتا ہے اور شام کو بند ہو جاتا ہے۔ اس دوران یہاں کثرت سے سیاح آتے رہتے ہیں۔ وہ جگہ جو کبھی اصلاح و تربیت کا مرکز تھی آج سیاحوں کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ ہم نے بھی ٹکٹ لیا اور اندر داخل ہو گئے۔ ہمارے دائیں جانب مولانا رومی رحمہ اللہ کے درویشوں کی رہائش کے لیے چھوٹے چھوٹے کمرے اور باورچی خانہ تھا جو کہ فی الحال احتیاطی تدابیر کے پیش نظر بند تھا، جس میں مولانا رومی رحمہ اللہ کی مختلف اشیاء بطور یادگار رکھی ہوئی تھی، جبکہ ہمارے بائیں جانب مولانا رومی رحمہ اللہ کا مزار قائم تھا جس کی چوکٹ پہ اوپر کی جانب دلکش خوشخط انداز میں خط نستعلیق میں یا حضرت مولانا لکھا ہوا تھا، اور اسی تختی کے نیچے ایک اور تختی تھی جس پر فارسی کا ایک شعر نہایت خوشخط انداز میں لکھا ہوا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے: یہ جگہ عشاق کا کعبہ ہے، ہر ناقص یہاں آ کر کامل بن جاتا ہے۔ محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب حفظہ اللہ ایک مرتبہ اپنے مریدین کے ساتھ مولانا روم رحمہ اللہ کے مرقد پر حاضر ہوئے تو آپ کے ہم سفر مریدین میں سے کسی نے پوچھا کہ کیا یہ تبدیلی مولانا رومی رحمہ اللہ کی زندگی تک محدود تھی یا خانقاہ کی زیارت کرنے والوں کو آج بھی یہ نعمت نصیب ہو سکتی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اگرچہ اس سید العشاق کی خانقاہ پر سالکین ان کی صحبت میں اللہ کی محبت پاتے تھے، لیکن اللہ والوں کے اثرات، ان سے منسوب مقامات ان کی وفات کے بعد بھی باقی رہتے ہیں۔ مزار میں داخل ہونے سے پہلے جوتوں اور چپلوں پر باریک پلاسٹک کی پائتابے پہنائے جاتے ہیں تاکہ مقبرے کے اندر کی صفائی متاثر نہ ہو۔ ہم نے بھی پہنے اور ایک چھوٹے سے صحن سے ہوتے ہوئے مقبرے کی جانب بڑھے جس میں چاروں طرف اوپر سے نیچے تک قدیم زمانے کے نہایت خوشخط اور بڑے خوشنما لوحے سجے ہوئے تھے، جس میں خط رقہ، خط ثلث، خط نستعلیق اور خط نسق میں قرآنی آیات، احادیث اور عربی اور فارسی کے اشعار لکھے ہوئے تھے۔ مقبرے کے احاطے میں داخل ہوئے تو بہت سی علامتی قبریں دیکھنے کو ملی جن کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ان لوگوں کی قبریں ہیں جو مدفون تو دنیا میں کسی دوسری جگہ ہیں، لیکن چونکہ وہ مولانا رومی رحمہ اللہ سے بے حد عقیدت رکھتے تھے اور ان کو اپنا مرشد اور رہبر مانتے تھے، اس لیے یہاں ان کی علامتی قبریں بنائی گئی ہیں، جس میں شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ کی علامتی قبر بھی موجود تھی، کیونکہ علامہ اقبال مولانا روم رحمہ اللہ کو اپنا روحانی استاد اور پیشوا مانتے تھے، جبکہ دوسرے احاطے میں مولانا رومی رحمہ اللہ کے اہل خانہ، خاص مریدوں اور دیگر احباب کی حقیقی قبریں تھیں۔ چنانچہ ہم نے مولانا رومی رحمہ اللہ کو بالخصوص اور بالعموم تمام مدفون حضرات کو ایصال ثواب کیا۔ حاضری کے دوران بڑا سکون ملا اور دلی تمنا پوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم یہ ہے کہ مولانا رومی رحمہ اللہ اور شیخ مولانا شمس تبریز رحمہ اللہ سمیت ترکی کے تمام مزارات میں ان خرافات اور بدعات کا رواج نہیں جو بدقسمتی سے ہمارے یہاں اولیاء اللہ کے مزاروں پر ان کی تعلیمات کے برعکس کیا جاتا ہے، جبکہ ترکوں نے اس بات کو اہمیت دی ہے کہ
مزارات اولیاء اللہ کی تعلیمات، ارشادات اور عمل و کردار کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ مقبروں کی زیارت سے فارغ ہو کر ہم نے اپنے بائیں جانب ایک وسیع ہال کا رخ کیا، جہاں ہم نے کئی تبرکات کی زیارت کی، مثلا ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن مجید، مثنوی شریف کے نسخے، قدیم برتن اور مولانا رومی رحمہ اللہ کے ملبوسات، مثلا جبہ، مخصوص اونی ٹوپی، قرآن کے رحل اور رومال وغیرہ۔ مثنوی ہر ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں وعظ و نصیحت کی باتیں، حکایات و واقعات وغیرہ نظم کی صورت میں بیان کی جائیں۔ مولانا رومی رحمہ اللہ کے زمانے میں مثنوی لکھنے کا بڑا رواج تھا، اس لیے دیگر علماء اور اولیاء نے بھی بہت سی مثنویاں لکھی ہیں، لیکن وہ زیادہ مقبول نہ ہو سکیں۔ ان میں مولانا رومی رحمہ اللہ کی مثنوی زیادہ مشہور ہوئی اور ہر زمانے میں علماء اور صلحاء اس کو پڑھتے اور اس سے استفادہ کرتے آئے ہیں اور باقاعدہ اس کا درس دیتے رہے ہیں۔ مولانا رومی رحمہ اللہ کی مثنوی 28,500 اشعار پر مشتمل ہے، جو 6 جلدوں میں ہے۔ ہر حصے کو دفتر کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے 6 دفتر ہیں۔ مثنوی میں مولانا رومی رحمہ اللہ نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو اور اصلاح باطن اور تزکیہ نفس کی باتوں کو مختلف کہانیوں، واقعات اور مثالوں کے ذریعے سمجھایا ہے، اور مشکل باتوں کو اس طرح بیان کیا ہے کہ عام لوگ سمجھ سکیں اور سننے میں شوق اور دلچسپی پیدا ہو۔ آج قونیہ میں مولانا روم رحمہ اللہ کا نام تو باقی ہے، لیکن وہ روحانی فضا اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہو کر اس کی تابعداری کرنے کا درس دینے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ شہر قونیہ آج کل ایک جدید ترین ترقی یافتہ شہر ہے۔ ہر طرف غیر مسلم سیاحوں کی یلغار ہے، جن کی عورتیں چست اور نیم عریاں لباس میں گھومتی نظر آتی ہیں، لیکن مقامی مسلمان اور ان کی عورتیں ایسی نہیں ہیں۔ وہ برقعے کی طرح لمبی اور کشادہ عبایا استعمال کرتی ہیں اور سر بھی رومال سے ڈھانپتی ہیں، تاہم مرد حضرات شرٹ، پینٹ، پتلون اور کوٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ 800 سال گزرنے کے بعد بھی یہاں کے مسلمانوں کے دلوں میں مولانا روم رحمہ اللہ سے محبت و عظمت کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ یہاں کے مسلمان آج بھی ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ان کے گھروں، دکانوں، بازاروں اور ہوٹلوں میں ہر جگہ مولانا رومی رحمہ اللہ سے عقیدت کے آثار نظر آتے ہیں۔ اکثر جگہ مولانا رومی رحمہ اللہ کی محفل سماع کے بعض مریدین ایک خاص صوفیانہ لباس میں اور ایک مخصوص انداز سے جھومتے دکھائے گئے ہیں، جو مجسموں کی شکل میں بھی جگہ جگہ رکھے ہوئے ہیں اور تصاویر کی صورت میں بھی۔ یہ دونوں صورتیں شرعی لحاظ سے جائز تو نہیں، مگر ان سے قونیہ کے لوگوں کا مولانا رومی رحمہ اللہ سے دلی تعلق کا پتہ چلتا ہے۔ زبانی گفتگو میں بھی وہ مولانا رومی رحمہ اللہ کو حضرت مولانا کے لقب سے یاد کرتے ہیں اور ان کی زیارت اور ان کے تذکرے سے بڑی مسرت اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ مزار سے باہر نکلے تو اذان عصر ہو رہی تھی۔ مزار کے ساتھ ہی مسجد سلیمیہ میں نماز عصر ادا کی۔ ذکر و نماز سے فارغ ہو کر آس پاس کے بازار میں خریداری کے لیے چلے گئے۔ کافی چیزیں دیکھی، مگر اتنا کچھ خاص نہیں تھا جو دل کو لگے، اس لیے قونیہ سے خالص ترکی سے محبت کی خاطر ترکی کے جھنڈے والے چند مختلف کی چین خریدے، اور اس کے علاوہ کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا خریدوں۔ یہ بالو میاں کافی پیس رہے ہیں۔ بھائی بس کر تھک جائے گا۔ تو یہ ترکی میں والز والوں کی آئس کریم کہہ رہے ہمارے پاکستان میں تو نہیں ہوتی اتنی خوبصورت آئس کریم والز والوں کی۔ یہ اوریو، ٹویسٹر، فارسٹ۔ ابھی ہم یہاں ترکی میں چشموں کی دکان میں ہیں، لیکن اتنے خاص کوئی چشمے نہیں ہیں۔ اصل چشمے تو ہمارے وہیں پاکستان میں ملتے ہیں بھائی۔ غروب آفتاب کے وقت آسمانی خوبصورتی اور شہر قونیہ کی مصنوعی خوبصورتی قابل دید تھی۔ آسمان میں بادل چھوٹے چھوٹے حصوں میں پوری فضا میں چھائے ہوئے تھے، اور سورج کی آخری کرنوں نے بادل کے ان ٹکڑوں پر پڑ کر آسمانی حسن دوبالا کر دیا تھا، جبکہ زمین میں مسجد، مزار اور عمارتوں پر لگی لائٹوں نے قدرتی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے تھے۔
اذان کی آواز سنتے ہی مسجد کا رخ کیا اور باجماعت نماز مغرب ادا کی۔ یہاں کی مساجد میں نماز پڑھ کر عجیب ہی سرور اور لذت حاصل ہوتی ہے۔ نماز کے بعد حسب عادت امام صاحب نے بآواز بلند قرآن پاک کی تلاوت کر کے ہمارے دلوں کو منور کیا اور پھر اپنے ہوٹل کا رخ کیا۔ منتظمین نے پیغام دیا کہ آج ہم جلدی کھانا کھائیں گے کیونکہ نماز عشاء کے بعد ایک چھوٹی سی مجلس منعقد کی گئی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میں نے اور غالباً تمام احباب نے بھی یہ کہا ہوگا کہ انہی لمحات کا تو ہمیں انتظار تھا کہ کب ہمارے دلوں کی صفائی ہو اور ایمان میں تازگی آئے۔ اس کے بعد ہم سب نے متم کا رخ کیا اور قونیہ کی سرزمین میں ایک بار پھر لذیذ اور ذائقوں سے بھرپور کھانے کھائے۔ کھانے کے بعد چہل کے لیے ہوٹل سے نکلے، اتنے میں اذان عشاء شروع ہو گئی۔ اذان کی خوبصورت آواز ہمارے کانوں میں گونج رہی تھی اور ہم خوشی خوشی منادی کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے اور مولانا روم رحمہ اللہ کے مزار کو تکتے ہوئے مسجد سلیمیہ پہنچے جو کہ ہوٹل کے پڑوس میں ہی تھی۔ رات کے وقت ٹھنڈ کافی بڑھ چکی تھی، وہ تو شکر ہے الحمدللہ ہوٹل میں گرم پانی سے تازہ وضو کر کے نکلے تھے، ورنہ تو مسجد کا وضو خانہ کھلے آسمان تلے تھا جس میں پانی ایسا آ رہا تھا کہ جسم کے کسی حصے پر لگ جائے تو وہ ٹھنڈ کے مارے سن ہو جائے۔ پوری مسجد میں کسی بھی پنکھے کا نام و نشان تک نہ تھا۔ مسجد پہنچ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر دعائیں مانگی اور پھر باجماعت نماز ادا کی۔ نماز کے بعد وطر پڑھ کر اٹھا ہی تھا کہ امام صاحب نے ذکر و اذکار شروع کر دیے جو کہ یہاں کا معمول تھا۔ ہوٹل میں چونکہ مجلس منعقد کی گئی تھی اس لیے میں بلا توقف سیدھا مجلس میں پہنچا۔ مولانا جلال الدین رحمہ اللہ کا اصل نام محمد لقب جلال الدین تھا اور یہ دنیا میں مولانا رومی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی پیدائش 6 ربیع الاول 604 ہجری میں علماء اور شرفاء کے ایک خاندان میں خراسان کے شہر بلخ میں ہوئی۔ ان کے والد مولانا بہاؤالدین ولد جن کا شجرہ نسب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا کر ملتا ہے، انہوں نے تاتاری حملوں کے دوران اناطولیہ یعنی ترکی ہجرت کر لی تھی جو کسی زمانے میں مشرقی رومی سلطنت کا مرکز تھا۔ اناطولیہ کو فارسی اور ترکی زبان میں روم کہا جاتا تھا اور اسی نسبت کی وجہ سے مولانا جلال الدین رومی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حالات نے پھر ان کے والد کو 626 ہجری میں قونیہ منتقل ہونے پر مجبور کر دیا۔ بہاؤالدین ولد ایک معروف عالم اور شیخ تھے اور انہوں نے چھوٹی عمر سے ہی اپنے بیٹے کی بہترین تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا۔ مولانا رومی رحمہ اللہ نے اپنے والد کی وفات کے بعد دین کا علم حاصل کرنے کے لیے شام کا سفر کیا جو کہ اس وقت بلاد اسلامیہ میں علم کا مرکز تھا۔ دمشق سے واپسی کے بعد انہوں نے قونیہ میں پڑھانا شروع کر دیا۔ شیخ ابن عربی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد قونیہ ہی علوم دینیہ کا مرکز بن گیا اور مرحوم شیخ کے حلقے سے منسوب علماء اور طلباء اور مزید مشرق میں سیاسی پریشانیوں سے تنگ علماء اور طلباء نے قونیہ کا رخ کیا۔ ان کے بیانات سننے کے لیے لوگ دور دور سے حاضر ہوتے۔ مولانا رومی رحمہ اللہ کا حلقہ اور شہرت بڑھتی چلی گئی حتیٰ کہ 642 ہجری میں ایک درویش سے ملاقات نے ان کی دل کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ بعد میں انہوں نے خود اس انقلاب کے بارے میں فرمایا، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد، یعنی مولوی اس وقت تک مولانا رومی نہ بنا جب تک شمس تبریز کا غلام نہ بنا۔ آپ کی علمی عظمت شان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بادشاہ وقت محمد خوارزم شاہ اور زینت المفسرین علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ جیسی شخصیات بھی آپ کے مرید اور حلقہ علم میں شامل تھی۔ مولانا رومی رحمہ اللہ نے قونیہ میں تقریباً 46 سال گزارے اور لوگوں کو اسلام، عمدہ اخلاق اور اچھی باتوں کی تعلیم دی۔ بہرحال 672 ہجری میں مثنوی ختم کرنے کے بعد مولانا شدید بیمار ہو گئے۔ اچھے ڈاکٹروں نے علاج کیا مگر صحت یاب نہ ہو سکے، چنانچہ 5 جمادی الثانی 672 ہجری کو اپنے کلمہ شہادت پڑھا اور ہمیشہ کے لیے اپنے خالق حقیقی سے ملاقات کو چل دیے۔ مولانا رومی رحمہ اللہ کے انتقال کو تقریباً 800 سال گزر چکے ہیں مگر آج بھی ان کا نام، ان کی کہی ہوئی باتیں اور ان کی تعلیمات زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ آپ کے جنازے میں اتنے لوگ شامل تھے کہ قبرستان پہنچتے پہنچتے صبح سے شام ہو گئی۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے مولانا کے بارے میں بالکل ٹھیک کہا ہے کہ نہ اٹھا پھر کوئی رومی
عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب و گل ایران، وہی تبریز ہے ساقی۔ چلے ناظرین، ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں۔ اگر آپ اسی طرح ترکی کے اور بھی مزید ولاگ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل حافظ محمد بلال کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔